اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فلبث پس وہ ٹھہرے وہ رہے فیہم ان میں الف سنۃ 1000 سال الا مگر 50 عامن 50 سال کم یعنی 950 سال فاخذا پس دھر لیا پکڑ لیا لیا ہم ان کو طوفان نے وہ ہم ظالمون جملہ حالیہ اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے فانجینا پس ہم نے بچایا اس کو وہ اصحاب السفینہ اور کشتی والوں کو وجعلنا اور ہم نے بنایا اس کو آیتن نشانی للعالمین اس سے فاعل کا صیغہ ہے جہان والوں کے لیے وہ ابراہیم اس سے فاعل کا صیغہ نہیں عالم سے جمع سا وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اذ یاد کرو جب قال اس نے کہا لقومہ اپنی قوم کو اعبدو عبادت کرو اللہ کی واتقو اور ڈرو اسی سے ذالکم اسی میں خیر بہتری ہے لکم تمہارے لیے یا خیر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو اگر تم فہم رکھتے ہو اگر تم علم رکھتے ہو انما بے شک تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے علاوہ اوثانن بتوں کی وتخلقون اور تم باتیں بناتے ہو افکن جھوٹی گھڑی ہوئی ان الذین بے شک وہ لوگ تعبدون کے جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا لا یملکون نہیں ہے مالک وہ نہیں وہ اختیار رکھتے وہ تمہارے لیے رزق کی فابتغو اس میں ابتغو تلاش کرو عند اللہ کے پاس الرزق رزق وعبدو اور عبادت کرو اسی کی وشکرو اور شکریہ ادا کرو لہو اسی کا الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا جھٹلاؤ تم فقد پر یقیناً کذب جھٹلایا امتوں نے من قبلکم تم سے پہلے بھی وما علی الرسول اور نہیں ہے کوئی ذمہ داری پیغمبر کی الا مگر البلاغ پہنچانا مبین صاف بات پہنچانا اولم یارو کیا یہ نہیں دیکھتے کیفا کیسے یبدی اللہ الخلق کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو پہلی مرتبہ ثم یعیدہ پھر اس کو وہ اعادہ کریں گے دوبارہ پیدا کریں گے ان ذالک بے شک یہ اللہ کے لیے کام کرنا یعنی پہلی دفعہ پیدا کر دیا دوبارہ لوٹانا علی اللہ اللہ پر یسیر بڑا ہی آسان ہے کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے سیرو پھرو سیر کرو فی الارض زمین میں فاندرو اور دیکھو کیفا کیسے بعد الخلق اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو قسم قسم کی مخلوق ہے ثم اللہ پھر اللہ ینشئ دوبارہ پیدا کریں گے النشأۃ الآخرہ دوسری مرتبہ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل یعذب عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے گا ویرحم اور رحم کرے گا من یشاء جس پر چاہے گا وإلیہ اور اسی کی طرف تقلبون
تم لٹائے جاؤ گے، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین کہ عاجز کر دو اللہ کو فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولین کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر اور نہ ہی مدد کرنے والا۔ اب شروع سے آیت کا ترجمہ، آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ سورہ عنکبوت کے اندر دو دعوے تھے۔ پہلے آتے ہیں کہ دعوے دو، یعنی مرکزی ایک تو توحید کا موضوع ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ دو اور موضوع تھے، مضمون تھے۔ ایک مضمون یہ تھا سب سے پہلی آیت میں جو ہوا، پھر اس کے بعد آگے سمجھنا آسان ہے، کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف ایمان لے آئیں اور ان پر کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، مسائل نہیں ہوں گے، کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی، نہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ پاک ہم سب کو بچے، لیکن کبھی نہ کبھی آزمائش آ جاتی ہے، مشکلات آ جائیں گی، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا دعویٰ یہ تھا، حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے بچ جائیں گے؟ کا نہیں، مسلمانوں پر مسائب، پریشانیاں، حالات آئیں گے، اور جو لوگ باغی ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی گرفت سے بچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہاں جو رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس رکوع میں پہلے تین واقعات، اس رکوع میں اور اگلے میں تین واقعات آ رہے ہیں، پہلے دعوے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے مضمون سے۔ پہلا کیا مضمون تھا؟ کہ مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، لہذا ثابت قدم رہنا، صبر رہنا، اور اللہ کی طرف دیکھنا، توکل اسی پہ کرنا۔ اور وہ کون سے تین واقعات ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ تین واقعات بیان کیے، اور ان کا تعلق پہلے مضمون سے کہ دین والوں پر، ایمان والوں پر، جو اللہ کے دین کے لیے چلتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن پریشانیاں، مصائب، حالات آئیں گے۔ یہ اس کے بعد مزید چار واقعات ہوں گے، وہ دوسرے مضمون کے ساتھ ہوں گے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، بچ نہیں سکتے، آج نہیں تو کل پکڑے جائیں گے، اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ تو ابھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے یہ تعلق ہے اس کا پہلے سے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کی، انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں دی، 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، اس کے بدلے میں ان کو تکلیفیں دیتے رہے، پریشانیاں دیتے رہے۔ تو پہلا دعویٰ آ گیا کہ ان پر مصائب، حالات آئے، قوم نے بات نہیں مانی، وہ چند لوگوں نے، باقی ہمیشہ پریشان کرتے رہے۔ کہا دیکھو مسلمانوں، پہلوں پر پریشانیاں ہی ہیں، تمہیں بھی یہ آتی رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ انجینا، کامیاب وہی ہوئے، صبر پہ کھڑے رہے تو کامیاب وہی ہوئے۔ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور ان کے ساتھ جو چند کشتی بھی ایمان لے آئے تھے وہی کامیاب ہوئے۔ اس لیے ایمان والو، تم بھی ایمان پہ ڈٹے رہو، دین پہ ڈٹے رہو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ ہاں، تمہارے مخالفین کا کیا ہوگا؟ وہ غرق ہوں گے جیسے ان کے مخالفین غرق ہوئے۔ جی دیکھیے گا، اب آیت آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، پہلا دعویٰ سمجھ میں آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ، وہ اس میں ٹھہرے، فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 1000 سال میں سے 50 سال کم کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ اب ان کی عمر کتنی تھی؟ بعد میں کہا عمر ان کی اس سے زیادہ تھی۔ یہ تو صرف نبوت ملنے کے بعد 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف۔ کیا ہوا؟ نہیں مانے، فَأَخَذَ، یہ دوسرا دعوے کے ساتھ آ گیا کہ جو نافرمان ہیں، جو مخالف ہوں گے، جو ایمان والوں کے، وہ ایک دن اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ فاخذہ، پس پکڑا، ہم، جو کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، اللہ کے نافرمان تھے، کس نے؟ طوفان کو۔ وہم ظالمون، اس حال میں کو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قسم ہے کہ وہ سیلاب آیا، اتنا پانی چڑھا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنا لی تھی، خود اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر دیا تھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو مخالفین تھے وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ کہا حسب الذین، کیا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو یعملون السیئات ان یسبقون، کا وہ بچ جائیں گے؟ نہیں، بچیں گے نہیں، پکڑے جائیں گے۔ دیر اللہ کے قانون میں دیر نہیں ہے۔ پنجینا، بس ہم نے بچایا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، واصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو، وجعلنا،
اور ہم نے نشانی بنا دی قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو لوگوں، میرے دین پر رہو، قائم رہو، ثابت قدم رہو، مصائب حالات کچھ میں پھر بھی اللہ کی طرف دیکھو، کیا ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دوں گا۔ آیت نشانی بنا دی اس واقعے کو عالمین جہان والوں کے لیے۔ وہ ابراہیم، دوسرا واقعہ آ گیا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑے مصائب و پریشانی، اللہ کا نیک بندہ تھا، باپ مخالف ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، سارے مصائب اور حالات تھے نا، پریشانیاں آئی ہیں، دین کے لیے آئی ہیں، لیکن کامیاب کون ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہوئے، اس کے مخالفین آخر کام ہوئے۔ جی، وہ ابراہیم، اور ابراہیم صاحب اذ قال، جب اس نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے اعبدو، اچھی بات کی تھی، آپ بھی اچھی بات کرو گے، آگے آپ کو تان و تشریح سنائیں گے، باتیں سنائی کی جائے، جیسے کہ آج علماء کو سنائی جاتی ہیں، مختلف انداز سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اور دین پر، کیونکہ وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا تو یہ مدارس اور علماء پہ کر دیتا ہے۔ ہر جگہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایک کی کسی کمزوری کو پکڑ کے تمام کو جو ہے ٹارگٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ جی، انہوں نے کیا کہا؟ اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اور ڈرو اسی سے، ذالکم، کیوں؟ یہ اس کی عبادت کرنا، اس سے ڈرنا، یہ خیر لکم، یہ بڑی بہترین ہے تمہارے لیے، بہت ہی اچھا ہے اس میں، ان کنتم تعلمون، لیکن ضروری ہے کہ تم سمجھدار ہو، فہم والے ہو، سمجھ والے ہو، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی عبادت اور اس سے تقوی والی زندگی، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ انما تعبدون، یہ مخاطب کر دیا کفار کو اور دوسرے لوگوں کو، انما، بے شک، تعبدون، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا، کن کی؟ بتوں کی، تم بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور اپنی طرف سے جھوٹ گڑتے ہو کہ یہ اللہ کے نائبین ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، لہذا ان کی جتنی ہم کرتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کی کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، یہ تو ذرا بر بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہیں رزق دے دے، اور تم کہتے ہو کہ یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں۔ فابتغوا، جو کچھ، فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے رزق کا، رزق یہاں رزق عموم کے معنی میں ہے، نوکری، جاب، کام، تجارت، بزنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہمیں، میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، وہ رزق کی مراد ہے۔ جی، وَعْبُدُو، اور عبادت کرو ہو اس کی، وَشْكُرُو، اور اس کا شکر کرو کہ اللہ تیرا، لہو، اسی کے لیے، الیہ، کیوں؟ وجہ کیوں؟ ترجعون، کہ لوٹ کو اس کے پاس جاؤ گے، ایک ایک چیز کا حساب دینا، ایک ایک منٹ کا، ایک ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ مانے تو کیا؟ کہا کوئی بات نہیں، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم نے میرے پیغمبر کو جھٹلا دیا، ڈائریکٹ خطاب ہو گیا اب مکہ والوں کو، فقط کذبا، یقیناً جھٹلایا تھا، امم، پہلی امتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومال الرسول، اور پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا نہیں ہے پیغمبر کی کوئی ذمہ داری، الا، مگر، البلاغ، پہنچانا ہے بات کو، مبین، صاف صاف، صاف صاف بات آپ تک پہنچانی ہے، پکڑ کر زبردستی تمہیں ہدایت دینا نہیں ہے۔ علماء کا کام بھی یہی ہے کہ دعوت دے دینا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اولم یروا، یہ کیونکہ انکار کرتے تھے نا، اسی لیے وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مر گیا تو کون، کس نے جواب دینا ہے۔ آج دہری بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے، کام بس چیزیں سسٹم چل رہا ہے، نہیں نہیں، اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیفا، کیسے، یبدئ اللہ الخلق، کیسے فرسٹ ٹائم میں اللہ پیدا کر رہے ہیں اس مخلوق کو، ثم، تو یہ ایک دفعہ ختم ہو گئی تو دوبارہ ختم نہیں آئے گی، نہ نہ نہ، ثم، پھر یعیدہ، وہ اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، مرنے کے بعد پھر ایک حساب کتاب کی لوٹنا ہوگا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے، کسی چیز کو آسان ہو، فرسٹ ٹائم میں پیدا کرنا مشکل ہے، ماڈل جب بن گیا دوبارہ کون سا مشکل ہے، یہ تو اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ کل، اے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے کن کو؟ ان مکہ والوں کو، سیرو، سیر کرو، پھرو، فی الارض، زمین میں، فاندرو، دیکھو، کیفا، کس طرح، بدل خل، اللہ نے پیدا کیا اس مخلوق کو پہلی مرتبہ، ثم، پھر، اللہ، اللہ، ینشئ، انشا ینشو، دوبارہ پیدا کریں گے، النشأۃ، پیدا کر، ینشو، پیدا کریں گے، نشأۃ الآخرہ، دوسری مرتبہ، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے پر، دوبارہ بھی۔ تو یہ یہاں سے منکرین جو آخرت کے ہیں، جو دوبارہ تخلیق کے ہی نہیں ہوں گے ان کے لیے،
پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ پیدا ہوں گے. یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہے گا رحم کر دے گا. عدل نہیں، اللہ سے اس کا رحم مانگنا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، یہ دوسرا مضمون اس سے متعلق ہے. کہا تھا نا کہ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ کہا نہیں. وَمَا أَنْتُمْ، نہیں ہے تم، بِمُعْجِزِينَ، کہ عاجز کر دو اللہ کو زمین میں اور آسمان میں، کہ اللہ سے بچ جاؤ اور اللہ تمہیں گرفت نہ کر سکے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا. تو دو واقعات ہو گئے پہلے دعوے سے، اور ضمناً دوسری بات بھی آ گئی کہ جو اللہ والے ہوں گے، دین پر کھڑے ہوں گے، ان پر مصائب پریشانیاں آئیں گی، انبیاء پر بھی آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.